قرآن مجید کا 35واں سورہ سورہ فاطر۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا اور ملائکہ کو اپنا پیغامبر بنانے والا ہے۔ وہ ملائکہ جن کے پر 2-2، 3-3 اور 4-4 ہیں، اور وہ خلقت میں جس قدر چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے کہ بے شک وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ انسانوں کے لیے جو رحمت کا دروازہ کھول دے اس کا کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جس کو روک دے اس کا کوئی بھیجنے والا نہیں ہے۔ وہ ہر شے پر غالب اور صاحب حکمت ہے۔ انسانوں، اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے؟ وہی تمہیں آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ تو تم کس طرف بہ کے چلے جا رہے ہو؟ اور اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے، اور تمام امور کی باز گشت خدا ہی کی طرف ہے۔ انسانوں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، لہذا زندگانی دنیا تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے، اور دھوکہ دینے والا تمہیں دھوکہ نہ دے دے۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تو اسے دشمن سمجھو۔ وہ اپنے گروہ کو صرف اس بات کی طرف دعوت دیتا ہے کہ سب جہنمیوں میں شامل ہو جائیں۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ تو کیا وہ شخص جس کے برے اعمال کو اس طرح آراستہ کر دیا گیا کہ وہ اسے اچھا سمجھنے لگا کسی مومن کے برابر ہو سکتا ہے؟ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افسوس کی بنا پر ان کے پیچھے اپنی جان نہ دے دیں۔ اللہ ان کے کاروبار سے خوب باخبر ہے۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا تو وہ بادلوں کو منتشر کرتی ہے، اور پھر ہم انہیں مردہ شہر تک لے جاتے ہیں، اور زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اسے زندہ کر دیتے ہیں، اور اسی طرح مردے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ جو شخص بھی عزت کا طلبگار ہے وہ سمجھ لے کہ عزت سب پروردگار کے لیے ہے۔ پاکیزہ کلمات اسی کی طرف بلند ہوتے ہیں، اور عمل صالح انہیں بلند کرتا ہے۔ اور جو لوگ برائیوں کی تدبیریں کرتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے، اور ان کا مکر بہرحال ہلاک اور تباہ ہونے والا ہے۔ اور اللہ ہی نے تم کو خاک سے پیدا کیا، پھر نطفے سے بنایا، پھر تمہیں جوڑا قرار دیا، اور جو کچھ عورت اپنے شکم میں اٹھاتی ہے یا پیدا کرتی ہے سب اس کے علم سے ہوتا ہے۔ اور کسی بھی طویل العمر کو جو عمر دی جاتی ہے یا عمر میں کمی کی جاتی ہے یہ سب کتاب الہی میں مذکور ہے، اور اللہ کے لیے یہ سب کام بہت آسان ہے۔ اور دو سمندر ایک جیسے نہیں ہو سکتے، ایک کا پانی میٹھا اور خوشگوار ہے اور ایک کا کھارا اور کڑوا ہے، اور تم دونوں سے تازہ گوشت کھاتے ہو اور ایسے زیورات برآمد کرتے ہو جو تمہارے پہننے کے کام آتے ہیں، اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ سمندر کا سینہ چیرتی چلی جاتی ہیں تاکہ تم فضل خدا تلاش کر سکو اور شاید اسی طرح شکر گزار بھی بن سکو۔ وہ خدا رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں۔ اس نے سورج اور چاند کو تابع بنا دیا ہے، اور سب اپنے مقرر وقت کے مطابق سیر کر رہے ہیں۔ وہی تمہارا پروردگار ہے، اسی کے اختیار میں سارا ملک ہے، اور اس کے علاوہ تم جنہیں آواز دیتے ہو وہ خرمے کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی اختیار کے مالک نہیں ہے۔ تم انہیں پکارو گے تو تمہاری آواز کو نہ سن سکیں گے، اور سن لیں گے تو تمہیں جواب نہ دے سکیں گے، اور قیامت کے دن تو تمہاری شرکت ہی کا انکار کر دیں گے، اور ان کی باتوں کی اطلاع ایک باخبر ہستی کی طرح کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ انسانوں، تم سب اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہو، اور اللہ صاحب دولت اور قابل حمد و ثنا ہے۔ وہ چاہے تو تم سب کو اٹھا لے جائے اور تمہارے بدلے دوسری مخلوقات لے آئے، اور اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر کسی کو اٹھانے کے لیے بلایا بھی جائے گا تو اس میں سے کچھ بھی نہ اٹھایا جا سکے گا، چاہے وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ آپ
सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम सिर्फ इन लोगों को डरा सकते हैं जो अज़ गैब खुदा से डरने वाले हैं और नमाज कायम करने वाले हैं, और जो भी पाकीज़गी इख्तियार करेगा वो अपने फायदे के लिए करेगा, और सबकी बाज़गश्त खुदा ही की तरफ है। और अंधे और बीना बराबर नहीं हो सकते, और तारीकियां और नूर दोनों बराबर नहीं हो सकते, और साया और धूप दोनों बराबर नहीं हो सकते, और जिंदा और मुर्दे बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह जिसको चाहता है अपनी बात सुना देता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम इन्हें नहीं सुना सकते जो कब्रों के अंदर रहने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम तो सिर्फ डराने वाले हैं। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को हक के साथ बशारत देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है, और कोई कौम ऐसी नहीं है जिसमें कोई डराने वाला ना गुजरा हो। और अगर ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की तकज़ीब करते हैं तो इनके पहले वालों ने भी यही किया है, जब इनके पास मुरसलीन, मौजज़ात, सहीफे और रोशन किताब लेकर आए तो हमने काफिरों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। फिर हमारा अजाब कैसा भयानक हुआ है। क्या तुमने नहीं देखा कि खुदा ने आसमान से पानी नाजिल किया, फिर हमने इससे मुख्तलिफ रंग के फल पैदा किए, और पहाड़ों में भी मुख्तलिफ रंगों के सफेद और सुर्ख रास्ते बनाए, और बाज बिल्कुल स्याह रंग थे। और इंसानों और चौपाइयों और जानवरों में भी मुख्तलिफ रंग की मखलूकात पाई जाती हैं, लेकिन अल्लाह से डरने वाले उसके बंदों में सिर्फ साहिबाने मार्फत हैं। बेशक अल्लाह साहिब इज्जत और बहुत बख्शने वाला है। यकीनन जो लोग अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं और इन्होंने नमाज कायम की है, और जो कुछ हमने बतौर रिस्क दिया है इसमें से हमारी राह में खुफिया और ऐलानिया खर्च किया है, ये लोग ऐसी तिजारत के उम्मीदवार हैं जिसमें किसी तरह की तबाही नहीं है, ताकि खुदा इनका पूरा पूरा अज्र दे और अपने फजलो करम से इजाफा भी कर दे। यकीनन वो बहुत ज्यादा बख्शने वाला और कदर करने वाला है। और जिस किताब की वही हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की तरफ की है वो बरहक है और अपने पहले वाली किताबों की तस्दीक करने वाली है, और बेशक अल्लाह अपने बंदों के हालात से बाखबर और खूब देखने वाला है। फिर हमने इस किताब का वारिस इन अफराद को करार दिया जिन्हें अपने बंदों में से चुन लिया कि इनमें से बाज अपने नफ्स पर जुल्म करने वाले हैं और बाज एतदाल पसंद हैं, और बाज खुदा की इजाजत से नेकियों की तरफ सबकत करने वाले हैं, और दर हकीकत यही बहुत बड़ा फजलो शर्फ है। ये लोग हमेशा रहने वाली जन्नत में दाखिल होंगे। इन्हें सोने के कंगन और मोती के जेवरात पहनाए जाएंगे, और इनका लिबास जन्नत में रेशम का होगा, और ये कहेंगे कि खुदा का शुक्र है कि उसने हमसे रंजो गम को दूर कर दिया, और बेशक हमारा परवरदिगार बहुत ज्यादा बख्शने वाला और कदरदां है। उसने हमें अपने फजलो करम से ऐसी रहने की जगह पर वारिस किया है जहां न कोई थकन हमें छू सकती है और न कोई तकलीफ हम तक पहुंच सकती है। और जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया इनके लिए आतिश जहन्नुम है, और न इनकी कज़ा ही आएगी कि मर जाएं, और न अजाब ही में कोई तखफीफ की जाएगी। हम इसी तरह हर कुफ्र करने वाले को सजा दिया करते हैं, और ये वहां फरियाद करेंगे कि परवरदिगार हमें निकाल ले, हम अब नेक अमल करेंगे इसके बरखिलाफ जो पहले किया करते थे। तो क्या हमने तुम्हें इतनी उम्र नहीं दी थी जिसमें इबरत हासिल करने वाले इबरत हासिल कर सकते थे, और तुम्हारे पास तो डराने वाला भी आया था। लिहाजा अब अजाब का मजा चखो कि जालिमीन का कोई मददगार नहीं है। बेशक अल्लाह आसमान और जमीन के गैब का जानने वाला है, और वो दिलों के छुपे हुए असरार को भी जानता है। वही वो खुदा है जिसने तुमको जमीन में अगलों का जानशीन बनाया है। अब जो कुफ्र करेगा वो अपने कुफ्र का जिम्मेदार होगा, और कुफ्र परवरदिगार की नजर में काफिरों के लिए सिवाय गज़ब इलाही और खसारे के किसी शय में इजाफा नहीं कर सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम कह दीजिए कि क्या तुम लोगों ने उन शुरका को देखा है जिन्हें खुदा को छोड़कर पुकारते हो? जरा मुझे भी दिखलाओ कि उन्होंने जमीन में किस चीज को पैदा किया है, या उनकी कोई शिरकत आसमान में है, या हमने इन्हें कोई किताब दी है कि इसकी तरफ से वो किसी दलील के हामिल है।
یہ کچھ نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ ظالمین آپس میں ایک دوسرے سے بھی پرفریب وعدہ ہی کرتے ہیں۔ بے شک اللہ زمین و آسمان کو زائل ہونے سے روکے ہوئے ہے، اور اس کے علاوہ دوسرا کوئی سنبھالنے والا ہوتا تو اب تک دونوں زائل ہو چکے ہوتے۔ وہ بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے۔ اور ان لوگوں نے باقاعدہ قسمیں کھائیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آ گیا تو ہم تمام امتوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے، لیکن جب وہ ڈرانے والا آ گیا تو سوائے نفرت کے کسی شے میں اضافہ نہیں ہوا۔ یہ زمین میں استکبار اور بڑی چالوں کا نتیجہ ہے، حالانکہ بڑی چالیں چال باز ہی کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہیں۔ تو اب یہ گزشتہ لوگوں کے بارے میں خدا کے طریقہ کار کے علاوہ کسی چیز کا انتظار نہیں کر رہے ہیں، اور خدا کا طریقہ کار بھی نہ بدلنے والا ہے اور نہ اس میں کسی طرح کا تغیر ہو سکتا ہے۔ تو کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی کہ دیکھیں ان سے پہلے والوں کا انجام کیا ہوا ہے، جبکہ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے، اور خدا ایسا نہیں ہے کہ زمین و آسمان کی کوئی شے اسے عاجز بنا سکے۔ وہ یقیناً ہر شے کا جاننے والا اور اس پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اگر اللہ تمام انسانوں سے ان کے اعمال کا مواخذہ کر لیتا تو روئے زمین پر ایک رینگنے والے کو بھی نہ چھوڑتا، لیکن وہ ایک مخصوص اور معین مدت تک ڈھیل دیتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ وقت آ جائے گا تو پروردگار اپنے بندوں کے بارے میں خوب بصیرت رکھنے والا ہے۔